کان کی حفاظت کریں گے, زبان کی حفاظت کریں گے. تم دیکھو اللہ پاکستان کو کیا بنا دے گا. ہاں جی, اگلا سوال. جی پیارے بھائی آپ کر لو. السلام علیکم جنید بھائی, میرا نام عدنان ہے. جی عدنان میاں, میرا سوال یہ ہے کہ فی دور میں ہم اپنے آپ کو سودی نظام سے کس طرح بچا سکتے ہیں؟ جی ناظرین, عدنان بھائی کا سوال کہ اس دور میں ہم سود کی لعنت سے کیسے جان چھڑا سکتے ہیں, اس پر بات ہوگی انشاءاللہ ایک بریک کے بعد. خواتین و حضرات, ہمارا پروگرام حی علی الفلاح, آؤ کامیابی کی طرف. بریک سے پہلے ہمارے بھائی کا ایک سوال تھا کہ آج کے دور میں ہم اس سود سے کیسے بچیں. عدنان میاں دیکھو, کوئی بھی قوم جب ڈی جنریٹ ہونا شروع ہوتی ہے نا, پستیوں میں جب گرنا شروع ہوتی ہے, تو آہستہ 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 اس میں صرف ایک بیماری نہیں آتی, کافی بیماریاں آ جاتی ہیں. ابھی تم نے میرے سے سود کی بات کی, ساتھ میں جو بھائی بیٹھے ہیں وہ کہیں گے جنید بھائی رشوت سے کیسے بچیں. ان کے ساتھ جو بھائی بیٹھے ہیں وہ کہیں جنید بھائی اقربا پرستی سے کیسے بچیں. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ جو میرے بھائی بیٹھے ہیں وہ کہیں گے جنید بھائی ظلم سے کیسے بچیں. ہاں, تو یہ تو مختلف برائیاں ہیں. جب کوئی قوم پستی میں گرنا شروع کرتی ہے تو یہ ساری برائیاں اوپر آنا شروع ہو جاتی ہیں. ٹھیک, ایک آدمی کے جسم پر پھوڑے ہی پھوڑے نکلے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, تو تمہاری کیا رائے ہے, کیا کروں؟ اس کے خون کی جو سوزش ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کروں, یہ جو سامنے پھوڑا نکلا ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کروں؟ اس کے اندر کا جو گندا خون ہے اگر اس کی سوزش کو دور کر دیں گے تو انشاءاللہ یہ پھوڑے خود بخود ختم ہو جائیں گے, سبھی ختم ہو جائیں گے. اور اگر اس پھوڑے کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر یہ ختم ہو جائے گا تو یہاں نکل آئے گا, یہاں نکل آئے گا تو سر پہ نکل آئے گا. ٹھیک ہے نا, یہ تو ایک پروسیس ہے. اس کے باوجود تمہاری جو بات ہے, مفتی تقی عثمانی صاحب اور مفتی رفیع عثمانی صاحب, یہ دو حضرات نے آج کے دور کے اندر یہ بہت بڑا بیڑا اٹھایا ہے کہ اسلامک بینکنگ کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا. میرے خیال ہے اس وقت پاکستان کے اندر 6 بڑے اسلامک بینکس ہیں. ٹھیک ہے, جس میں سے 2 کے بارے میں تو مفتی تقی صاحب اور مفتی رفیع صاحب جو ہیں وہ متبعین ہیں, جس میں سے ایک میزان بینک ہے, دوسرا بینک اسلامی, ان کے بارے میں تو ہے. ٹھیک ہے, اور باقی بینکس بھی الحمدللہ اپنے اپنے طور پر اپنے شرعی ایڈوائزرز کے ساتھ کام کر رہے ہیں. یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ جب آپ یہاں سے گریجویٹ کریں اور جائیں اور معلوم کریں تو پتہ کرو کہ بھی کس بینک میں کام کیا جائے, کس میں نہ کیا جائے. ٹھیک ہے, یہ ضرورت ہے تمہاری سب سے بڑی. ہاں, یہ یاد رکھنا. سود سے کیا ہوتا ہے, اللہ نے بے نمازی کے بارے میں بھی نہیں کہا کہ میری اور میرے رسول کی تجھ سے جنگ ہے, کہا نہیں کہا. سود کھانے والے کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اس سے میری اور میرے رسول کی جنگ ہے. تو بچنا ضروری ہے, اور میری اللہ سے دعا ہے اللہ تم میں سے ایک ایک کی حفاظت کرے, ایک ایک کو بچا کے رکھے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ مجھے مسلمان MBS چاہیے, اور مسلمان ڈاکٹرز چاہیے, اور مسلمان وکیل چاہیے, جو باہر نکلیں اور اس بات کی فکر میں لگ جائیں کہ کس طرح سے یہ معاشرہ سود سے پاک ہو جائے. جنید جمشید اس کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتا, ترغیب دے سکتا ہے. اگر کوئی کچھ کر سکتا ہے تو آپ لوگ کر سکتے ہیں. عزم کرنے کی ضرورت ہے. میں یہی تو کرنے آیا ہوں, موٹیویٹ کرنے کے لیے. عزم کرنے کی ضرورت ہے. جس زمانے میں گاتا تھا میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں سٹیج پر کھڑا ہو کے ایک دن لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤں گا. ہاں, چند سال پہلے اس بات کا عزم کیا تھا, کبھی اللہ کے سامنے رو کر, یا اللہ تیرے ہاتھ میں ہے, ہاں تو نے ہندا کو بھی اسلام کی دولت سے نواز دیا, تو نے وحشی کو بھی حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنا دیا جنہوں نے آپ کے چچا کو شہید کیا تھا. تو نے اکرمہ بن ابی جہل کو بھی مسلمان کر دیا, ان کو بھی صحابی بنا دیا, انہوں نے بھی آنے والے وقتوں میں بڑی بڑی قربانیاں لی. یا اللہ میں اس گند میں پھنسا ہوں, مجھے بھی نکال لے. تو یہ دعا آپ نہیں کر سکتے کیا؟ کر سکتے نہیں کر سکتے ہیں؟ اس کا عزم کون کون کرے گا؟ شاباش, بس یہی کرنے آیا ہوں میں. ٹھیک ہے, آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے. جی کسی اور کو کوئی سوال پوچھنا ہو. جی میری بہن. السلام علیکم, میرا نام ہیرا عبدالرؤف ہے. جی اور میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آج کل کے دور میں نے دیکھا ہے جو لوگ قناعت پسند کرتے ہیں یا اختیار کرتے ہیں انہیں ان کا حق نہیں ملتا. تو آپ یہ بتائیے کہ قناعت کس طرح اختیار کری جائے آج کل کے دور میں؟ یہ حق لینے کے چکروں میں تو آج ہو رہی ہیں قتل و غارت ساری. مجھ کو میرا حق چاہیے, ہماری مانگے, یہ نکالی آواز اب تم ظالموں نے.
और इसी ने तो तबाह कर दिया। हाय 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 हाय। हक छोड़ने वाला कौन बनेगा? क्या कम कुर्बानियां दी थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंसार ने, मदीने के अंसार ने कम कुर्बानियां दी थी क्या? वो तो अल्लाह के नबी के रिश्तेदार भी नहीं थे, अपने साथ ले गए मदीना, खानदान के खानदान लुट गए, खत्म हो गए। कैसे कैसे अंसार थे। हाँ, उन्होंने लिया अल्लाह के नबी से दुनिया में अपना हक। अल्लाह के नबी ने पता क्या फरमाया उनसे? आपने फरमाया, ए मेरे अंसार, मेरे चले जाने के बाद तुम्हें तुम्हारा हक नहीं मिलेगा, लेकिन तुम अपना हक किसी से मांगना मत, खामोश रह के आ जाना, लोगों को देते रहना। तो क्या है, क़यामत के दिन जब हौज़े कौसर पे आओगे तो अपने साथ तुम्हें अल्लाह के पास लेके जाऊंगा और तुम में से एक एक को तुम्हारा हक दिलवाऊंगा। अब बताओ, अब वो तो चले गए दुनिया में, कितने मजे कर रहे होंगे। आज ये जो मैं और आप एक दूसरे के साथ दस्तों गिरेबां हैं, अपना हक ही मांगने के लिए हैं। हाँ, सबसे बड़ा बहादुर वो है जो बदला ले सकता हो और माफ कर दे। हाँ, आपको पता है हमारे बड़ों ने अपना हक छोड़ा था, तभी तो ये मुल्क बना था। आज हम अपना हक मांगना शुरू हो गए तो ये मुल्क लेते हुए भी आज हमारे हाथों एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों ज़िबा होते हैं। कनात एक बहुत बड़ी अल्लाह की दौलत है। तो जब किसी आदमी के साथ ज्यादती हो और वो चुप कर जाए, ओहो, तो जिसने ज्यादती किया वो खतरे में पड़ गया। क्यों? क्योंकि अब ज्यादती करने वाले के और मजलूम के बीच में अल्लाह आ जाते हैं और उस मजलूम को कहते हैं, चाहे तू काफिर ही क्यों नहीं, तुम सब एक उम्मत हो। काफिर मजलूम, मुसलमान मजलूम, सब एक है अल्लाह की नजर में। मजलूम के और अल्लाह के बीच में पर्दा कोई नहीं होता। तो सब्र कर लेना बहुत बड़ा वर्चू है। मैं तुमको एक जबरदस्त नुस्खा बता के जाता हूं जो तुम्हारी दोस्तियां कभी नहीं टूटने देगा और जो तुम्हें लोगों के सामने इज्जत वाला कर देगा। जब कभी कोई तुम पे गुस्सा करे उस वक्त चुप कर जाओ हिम्मत करके। और अब तुम्हें भी गुस्सा आ रहा है और तुम भी अब कुछ करना चाहते हो, भड़को मत। उस वक्त अल्लाह से दुआ करो, जो दुआ मांगोगे कबूल हो जाएगी। उस वक्त चुप कर जाओ। नेक्स्ट टाइम जब तुम्हें गुस्सा आएगा, तुम अपने दोस्त पे करोगे, वो चुप कर जाएगा, अल्लाह उसके दिल में डालेंगे, अब तू चुप कर जा। और तुम लोगों की दोस्ती कभी खत्म नहीं होगी, कभी खत्म नहीं होगी। हमने गुस्से के इजहार का मजा हमें पता है, चुप कर जाने पी जाने का मजा हमको नहीं पता। नाक ऊंची उसकी नहीं है जो एक पे दो थप्पड़ मारे, नाक उसकी ऊंची है जो इसको बड़े सब्र के साथ और इस्तक़लाल के साथ पी जाए कि अब अल्लाह का आसमानी निजाम उसके साथ हो जाएगा। ठीक है? तो मेरे अजीज दोस्तों, आपके साथ बात करके बहुत मजा आया। इंशाअल्लाह अभी आपसे दोबारा बात करेंगे। इस प्रोग्राम तक के लिए देखने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगले प्रोग्राम तक के लिए अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।